بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأیتنا وَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ لوگو اگر تم نے بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور جس نے نبی کی سنت کو چھوڑا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہ رہا کرتا تھا جو خالص منافق ہوتا۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، بر وقت نماز پڑھیے، گمراہیوں سے بچ جاؤ۔ اس قدر اپنے آپ کو ڈھیلا کر لینا کوئی بات نہیں، بس جی لیٹ ہو گیا تھا، نماز نہیں بھی مسجد میں پڑھی، دو ہفتے گزر جائے، مہینے گزر جائیں، یا بناوٹی عذر بنا کے بیٹھ جانا یہ امام ٹھیک نہیں ہے، میری اس کے پیچھے ہوتی نہیں۔ ماشاءاللہ، کیوں نہیں آپ کے پیچھے ہوتی؟ کیوں نہیں اس امام کے پیچھے ہوتی؟ کیونکہ اس نے مجھے فلاں بات کہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ نئے نبی آگے ہیں کہ جس کی توہین ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ عبداللہ ابن عمر حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، 1,00,000 لوگوں کا قاتل تھا۔ مت بناؤ بہانے، بہانہ صرف یہ ہونا چاہیے میری نماز نہ ضائع ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بلوائی آئے تھے، پوچھا وہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے دشمن، کیا کرے؟ فرمایا نماز پڑھو، نماز بہتر ہے، نماز ضائع نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی صحابہ نے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ صلی خلفہ وعلیہ بدعۃ۔ امام بخاری حسن بصری سے کیا روایت لے کے آئے؟ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے، یہ بدعت کی اس نے بات کر دی، آپ نماز پڑھ لو، اس کی برائی اس کے اوپر، آپ اپنی نماز نہ ضائع کرو۔